الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدار ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد تمیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور محفل میں موجود علماء کرام، سادات کرام، نعت خوان حضرات اور محبوب علیہ السلام کے دیوانے، مستانے، پروانے، تمام مہمانان گرامی کو میں اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب سے ہمارا اس علاقے سے تعلق بنا ہے تو شب و روز آپ محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر دن میں 7 بھی پروگرام ہیں تو یہ سارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ جیسے قبلہ حامد الرحمن حامدی صاحب میرے بھائی ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے اور بڑے بڑے القابات اور وہ بڑی بڑی عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ یقین فرمائیں یہ اپنی محبت کی وجہ سے کر رہے تھے، ورنہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ روزانہ نہ شریک ہوتے تو میں بھی دوسرے خطیبوں کی طرح ایک تقریر یاد کرتا، وہی عرب وہی عجم۔ لیکن یہ آپ لوگوں کے روزانہ ہر پروگرام میں آنے کی یہ برکت ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی وجہ سے مجھے تفسیر پر بھی عبور حاصل ہوا ہے اور تفاسیر کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، اور الحمدللہ جتنی سیرت النبی کی کتابیں ہیں ساری بحمد اللہ مجھے یاد ہے، اور احادیث مبارکہ پہ آپ جانتے ہیں ویسے میرا تخصص ہے۔ عزیزان محترم، بس میرا تعارف اتنا ہے جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کامتر آہتر ادنا لا شائلہ امکان بھی تو۔
بس انہوں نے یہ چن لیا ہے مالکوں کی ڈیوٹی کر رہے ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے۔ تو عزیزان محترم، آج میری تقریر تو میں کچھ تیاری اور کر کے آیا تھا، لیکن مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو علم غیب ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اس پر گفتگو کریں۔ اس پر بھی گفتگو میں ابھی ارادہ نہیں تھا، چونکہ یہ جو ہمارا ایک تصوف کا شعبہ ہے نا، اس کی سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے کہ ہم ملاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ہم ملاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ہم توڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ پیسوں اور یہ سارا سسٹم ہی ختم کر دیا کہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ یہ پیسے بٹورنے کے لیے آتے، چلو یہ تو کہیں یہ تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ میری سابقہ زندگی مناظروں میں گزری، یہ تو پھر 2012 کے بعد ایک ایسی کیفیت آئی کہ تصوف کا غلبہ ہوا۔ اب نہ میں مناظرہ نہ گفتگو کرتا ہوں، نہ بحث کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی توہین کرے تو میں خاموش رہوں۔ میں نے مناظرے چھوڑے ہیں مگر بھولا کچھ بھی نہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی گفتگو کروں جس سے دل میں محبوب کی محبت بڑھے۔ اور پھر دوسرا ایک مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ جی آپ آسان تقریر کریں، مشکل کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا، میں بالکل نیچے لیول پر آ کے گفتگو کرتا ہوں کہ سب کو برابر سمجھ آ جائے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ تقریر کے بعد میں نے پنڈی جانا ہے، سفر ہے، 2-3 دن وہاں پہ پروگرام ہے، تو لہذا تقریر آپ نے سننی ہے تو پھر آپ کو بیدار بھی رہنا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں علم غیب کے لحاظ سے آپ کو عرض کر دوں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم۔ سادہ ترجمہ محبوب، جو کچھ آپ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا۔ اب یہ جو لفظ امی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، جہلاء ہیں، علماء ہیں اور صوفیاء ہیں۔ جہلاء کہتے ہیں ان پڑھ، خدا کی قسم امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، یہ ان کے دماغ کا اختراع ہے۔ امی کہتے ہیں جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، جس کو خود رحمان نے پڑھایا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، جس کو خود رحمان پڑھائے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اور امام شارانی کہتے ہیں کہ جس کو خود رحمان پڑھائے امی کہتے ہیں، مگر صوفیاء کہتے ہیں یہ معنی بھی زبردست ہے، مگر عربی میں کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں ماں کو۔ جب کوئی عربی زبان بولنے والا اپنی ماں کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے یا امی، اے میری ماں، یعنی کا معنی ماں ہے، کا معنی جڑ ہے، کا معنی اصل ہے، کا معنی روح بھی ہے۔ تو کہا امی اس لیے کہا گیا کہ جب کسی بچے پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ستم کرتا ہے، اگر اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ اس کو مار رہا ہو تو ماں برداشت نہیں کرتی، وہ اس کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہے تاکہ میرا بچہ سزا سے بچ جائے۔ فرمایا روز محشر ہوگا، اللہ عالم جلال پر ہوگا، حساب کتاب کی باری آئے گی تو میرے آقا اپنے غلاموں کو کملی میں کبھی اس طرف چھپائیں گے، کبھی اس طرف چھپائیں گے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ معنی ذہن میں رکھیں، امی کہتے ہیں کہ جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، جن کو خود رحمان نے پڑھایا ہو، ان کو امی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تائید ہے الرحمن علم القرآن۔ وما هو علی الغیب بدنین، اور وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ ہوا کی ضمیر کا مرجع کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے ہے، کوئی حرج نہیں۔
اگر کوئی ہوا کی ضمیر کو مرجع اللہ کو سمجھتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ غیب بتاتے ہیں تو پھر کس کو بتاتے ہیں؟ کہا جبریل امین ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر جبریل ہوا کی ضمیر کا مرجع ہے تو پھر جبریل کس کو بتاتا ہے؟ کہا جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس میں سب سے جو بہترین دلیل مجھے لگی ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو مکتبہ فکر دیوبند کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی وہ ہے جن کو اللہ نے مستقبل کا بھی علم دیا ہے، ماضی کا علم بھی دیا ہے اور حال کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے گا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جو اپنے نبی کو عالم الغیب سمجھتا ہے وہ دائرہ ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کتنا فرق ہے اللہ کے علم میں اور محبوب کے علم میں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کے مقابلے میں محبوب کا علم اتنا ہے جیسے آپ سمندر سے ایک چھوٹا سا قطرہ لے لیں، جو قطرے کا اور سمندر کے علم کا مقابلہ ہوتا ہے، ایسے جانے جانا کو اور اللہ کے علم کا مقابلہ ہے۔ یہ یاد رکھنا، کبھی نبی کو عالم الغیب نہیں کہنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پڑھے لکھے علماء کو سنا کریں تاکہ جو عقیدے کو واضح کریں۔ تو یاد رکھیں یہ جو عالم الغیب ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں۔ اب اگلی بات آپ کو جو ہے وہ جلدی سمجھ آ جائے گی کہ میرے آقا علیہ السلام کے علم میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عالم الغیب اللہ ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہے۔ میرے آقا کیا ہے؟ مطلع علی الغیب ہے۔ اللہ اپنے نبی کو علوم غیبیہ کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ کب اطلاع دیتا ہے؟ یہ خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو علم غیب، علوم غیبی عطا فرماتا ہے۔ اس پر میں آگے چل کے آپ کو احادیث پاک پیش کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے اللہ عالم الغیب، محبوب مطلع علی الغیب۔ اللہ کا علم قدیم ہے، میرے نبی کا علم حادث ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، محبوب کو اللہ نے عطا کیا ہے، عطا کردہ علم ہے۔ جو نبی کے لیے ذاتی علم سمجھے وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، نبی کے لیے ذاتی علم نہیں ہے، کیونکہ آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا علم بڑھتا نہیں، اللہ کا علم بڑھتا نہیں، کیونکہ بڑھتا اس کا علم ہے جس کا علم کم ہو۔ میرے نبی کا علم بڑھتا ہے، قل رب زدنی علما۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم بھولتا نہیں، ما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں۔ اور اللہ کے محبوب کے لیے ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، محبوب آپ اس وقت تک نہیں بھولتے جب تک آپ کا رب آپ کو نہ بھلائے۔ تو یہاں مسئلہ یاد رکھیں، نبی جو بھولتے ہیں وہ نسیان کی وجہ سے نہیں بھولتے، کیونکہ نسیان عیب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ محبوب تب بھولتے ہیں جب اللہ اس کو بھلائے۔ اب یہاں اگلا سوال پیدا ہوگا کہ جب محبوب بھولنے سے پاک ہے تب بھولتے ہیں، جب اللہ بھلاتا ہے پھر اللہ کیوں بھلاتا ہے؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا، پھر اللہ کیوں بھلاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ حدیث پاک سیاستہ کے اندر ہے، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے 2-3 آیات بینات چھوڑ دی، اور سب سے پہلے اس امت کے اندر جو قرآن کا حافظ ہے پہلا، اس کا نام حضرت ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے پہلے اس امت میں حضرت فاروق اعظم کے حکم پر تراویح پڑھائی ہیں۔ امام التراویح بھی حضرت ابی بن کعب ہے۔ یہ قاضی القضاء بھی تھے، یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر۔ سب سے پہلے حافظ اس امت کے حضرت ابی بن کعب، اس امت کے پہلے خطیب حضرت سیدنا صدیق اکبر، اس امت کے پہلی قاری حضرت ابو سعید خدری، اس امت کے پہلے مفتی حضرت زید، اس امت کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے جانا نے فرمایا یہ میری امت کا استاد ہے۔ تو یہ ساری شانیں اللہ نے اپنے نبی کے تھرو ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہر فعل کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میرے آقا نے 2-3 آیات ترک کر دیں، تلاوت نہیں فرمائی۔
جیسے سلام پھرا پوچھا این ابن ابی کعب، اینا ابن ابی کعب، کدھر ہو تم؟ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا جب میں نے یہ 2-3 آیات چھوڑی ہیں تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ اب حضرت ابی بن کعب ادب والے تھے، نبی کے صحابی تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا 2 باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ آئی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب آپ خود نہیں بھولتے جب تک آپ کا رب نہ آپ کو بلائے۔ آقا آپ کا رب آپ کو بلائے تو ابی بن کعب کون ہوتا ہے آپ کو لقمہ دینے والا؟ اور دوسری بات ذہن میں یہ آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم عطا فرمائے، ہو سکتا ہے آپ کو حکم ہوا ہو کہ اس کو منسوخ کر دیں، ناسخ منسوخ تو آپ کر سکتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے لقمہ نہیں دیا۔ اب یہاں پہ پھر اگلا سوال یہ رہتا ہے کہ چلیں یہ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ آقا ہم نے یہ سمجھا تھا اس لیے لقمہ نہیں دیا۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بلایا کیوں؟ اب مثال میں دیتا ہوں کہ جب کوئی طالب علم پڑھتا ہے، حضرت صاحب جب حدیث پڑھاتے ہیں بڑے سخت ہیں، جب عبارت نہ آئے نا اپنے شاگردوں کو بڑے ڈنڈے مارتے ہیں۔ میرے بھی استاد ہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں ادب کے دائرے میں، تو جب عبارت پڑھنی نہ آئے نا یہ ڈنڈے مارتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو مستقلی آثار رکھ لیا ہے، یہ بیش خطرے کی علامت ہے۔ بھئی تم تیاری کر کے کیوں نہیں آتی؟ تمہیں صرف ناو کیوں نہیں آئی؟ جب تمہیں ملا جامی پڑھائی تھی، متول پڑھائی تھی، نور الانوار پڑھائی تھی، اس وقت تمہاری عقل گھاس چرنے گئی تھی، تمہیں عبارت درست کیوں نہیں آتی؟ تو یہ سوٹے مارتے ہیں کہ میرے سامنے بھولے کیوں، نالائق کو رات تیاری کر کے کیوں نہیں آئے؟ تو اگر کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کو عبارت نہ آئے تو مار پڑتی ہے کہ تو میرے سامنے بھولا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم آپ کو اس لیے بھولاتے ہیں آپ بھول جائیں۔ کوئی کھڑا نماز میں ہو رکعتیں بھول جائے تو یہ تو ضروری ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ کھڑا تو خدا کے سامنے ہے، مقام احسان پر ہے اور رکعتیں بھولتا ہے، تیری سزا بنتی ہے۔ لہذا محبوب آپ ایک بار بھول جائیں، آپ کو اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ آپ بھولے، جب یہ بھولیں گے مار سے بھی بچ جائیں گے اور سنت کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ عزیزان محترم، اب یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ۔ میرے محبوب مطلع علی الغیب، اللہ کا علم قدیم، میرے نبی کا علم حادث، اللہ کا علم ذاتی، میرے نبی کا علم عطائی۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے بلائے جاتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ بھولتا نہیں، اللہ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھتا تو اس کا ہے جس کا کم ہو۔ تو قل رب زدنی علما، دن بدن محبوب کا علم بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو پھر فرق ظاہر ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے یار امت مسلمہ میں جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ محبوب مطلع علی الغیب ہے، مطلع علی الغیب ہے، مطلع علی الغیب ہے۔ تو جب عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں مانتا پھر یہ علم غیب کے مناظرے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ سوال ہوتا ہے، یہ مناظرے تب ہوتے ہیں جب لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جب انہوں نے کہا کہ کتابوں میں یہ لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو اس وقت علماء حقہ نے کہا وہ کون سی تمہاری دیوار ہے جس کے پیچھے کا علم نہیں؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے سورہ کاف کے اندر، تو حضرت خضر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں اور کہتے اس دیوار کے پیچھے خزانہ ہے۔ آپ جانتے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ قول کم ہے کہ وہ نبی ہیں، زیادہ اقوال یہ ہے کہ وہ ولی ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق وہ ولی ہے، وہ دیوار بنا رہے ہیں، تو دیوار کے پیچھے انہوں نے کہا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، انہوں نے یہ خزانہ دبایا تھا۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ سے دیوار کا علم نہیں چھپ سکتا تو امام الانبیاء کی نگاہ سے کیسے علوم چھپ گئے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی۔ تو عزیزان محترم تبھی مناظرے ہوتے ہیں اگر امت کے اندر یہی بات رکھی جائے عالم الغیب صرف اللہ ہے، میرے مصطفیٰ مطلع علی الغیب ہے، تو کبھی مناظرے نہ ہوں۔ تو جب عبارات لکھی جاتی ہے پھر جواب دینے کا حق بنتا ہے، پھر جواب دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین رکھنا کہ کوئی ایسی دیوار نہیں
جب मुत्तले अलल गैब अल्लाह है तो इसका तर्जुमा क्या हुआ? जब जरूरत पड़ती है अल्लाह अपने नबी को बता देता है महबूब ये बात है, महबूब ये बात है, महबूब ये बात है। तो जब अल्लाह मुत्तले अलल गैब है, जब दीवार के पीछे के इल्म की जरूरत पड़ी तो अल्लाह बता ही देगा ना। तुम क्यों एतराज करते हो? और तुम्हें ये पता होना चाहिए मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आप जबल उहद पे खड़े होते हैं तो जबल उहद वाजिद में आता है, हिलने लग जाता है। कोई कहते लर्जा तारी हो गया, मैं कहता हूँ यार के कदम लगे, महबूब के कदम लगे तो जबल उहद जो है जरा वाजिद में आया। ये खुशी महसूस कर रहा था कि जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत मेरे ऊपर तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया हाज़ा जबलुन नुहिब्बुना व नुहिब्बुहु। क्या सहाबा नहीं देख रहे थे ये पहाड़ है? महबूब ने क्यों फरमाया हाज़ा जबलुन? फरमाया इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत करे फिर लोगों के सामने उसका नाम नहीं, ये कैसे हो सकता है? पहाड़ भी मोहब्बत करता तो मैं बता दूं हाज़ा जबलुन। फरमाया हाज़ा नुहिब्बुहु व नुहिब्बुहु, हाज़ा नुहिब्बुना व नुहिब्बुहु, युहिब्बुना व युहिब्बुहु, एक ही बात है। फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। फिर जबल उहद से 3 मील के फासले पर जबल ऐर है, जबल ईर भी उसको पढ़ा जाता है। मेरे आका ने फरमाया ये हमसे बुग़्ज़ रखता है, ये जहन्नम में जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहाड़ आपसे मोहब्बत रखता है, आप जाने ये पहाड़ जाने, वो बुग़्ज़ रखता है, आप जाने ये पहाड़ जाने। हमें क्यों बताया? फरमाया तुम्हें बता दूं ताकि तुम्हें पता चले कि जिस पहाड़ की या पत्थर की मोहब्बत अपने नबी से, नबी की निगाह से छुप नहीं सकती तो उम्मत की मोहब्बत कैसे छुप सकती है? तवज्जो है आप? तो नबी की मोहब्बत, उम्मती की मोहब्बत नबी की नजर से कैसे छुप सकती है? जब जबल ईर का, जबल ऐर का बुग़्ज़ नहीं छुप सकता तो फिर कोई बुग़्ज़ रखेगा कलमे पढ़ने के बाद अब्दुल्ला बिन उबई बनेगा तो उसका बुग़्ज़ कैसे नबी की आंख से छुप सकता है? और फिर दूसरी बात यह है अगर किसी का दिल करे कि मैं किसी को दुनिया में जन्नती की जियारत करूं तो महबूब ने फतवा दे दिया जो मेरी मुझसे मोहब्बत करे अगरचे वो पहाड़ी क्यों ना हो, अगर तुमने चलता फिरता जन्नती देखना हो, जो मुझसे मोहब्बत करे वो जो मुझसे मोहब्बत करे वो जन्नती है और जो मुझसे बुग़्ज़ रखे वो जहन्नमी है। तो मैं दुनिया में इशारा दे दूं जहन्नमी और जन्नती की पहचान क्या है? समझ शरीफ आ रही है कि नहीं? तो अजीज़ान मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम मुत्तले अलल गैब कैसे हैं? चंद हदीस मुबारक फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली बात यह जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। जब ऊँटनी गुम हुई महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ऊँटनी तलाश करो। अब सहाबा तलाश कर रहे हैं, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, ऊँटनी नहीं मिलती। जब ऊँटनी नहीं मिली ना तो चंद मुनाफिक थे, अब्दुल्ला बिन उबई और इसके दूसरे साथी, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा वो वक्त याद करें, याद है मस्जिद नबी शरीफ में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, किताब उठाई, फरमाया लोगों जो मेरे उम्मती जहन्नम में जाएंगे उनके नाम भी, पहले दाएं हाथ से किताब उठाई, फरमाया लोगों जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका नाम, उनके अब्बे का नाम, उनके कबीले का नाम ये लिखा हुआ है, मैं सब जानता हूँ। जो जहन्नम में जाएंगे ये किताब है, अभी जिब्रील अमीन लाए हैं, उसमें जहन्नमियों के नाम, उनके अब्बा जी का नाम और उनके कबीले का नाम लिखा हुआ है, मैं सब जानता हूँ। अब वो बड़े सुनते थे कि यार अच्छा, फिर उस वक्त भी क्या हुआ था कि मुनाफिक कहते थे हमारा तो पता ही नहीं, तो महबूब ने उनको खड़े करके मस्जिद से निकाल दिया। अब उस दिन कुदरती जुम्मे का दिन था, हज़रत फारूक आज़म लेट हो गए। जब उन्होंने पूछा जुम्मा हो गया, वो बोलते नहीं थे क्योंकि सरकार ने निकाला था। जब आए ना मेरे आकर उमर ये मुनाफिक थे, मेरे इल्म पर तान करते हैं, लिहाजा मैंने इनको निकाल दिया। अन्निफाक यूरसुल एतराज, क्योंकि मुनाफिक की अलामत एतराज करना है, इन्होंने एतराज किया, हमने निकाल दिया। फरमान लगे आका मुझे पहले पता होता तो फारूक आज़म घर तक ही छोड़ आते। तो अब वो जानते थे, उनको ये लगी हुई थी कि हमने नबी के इल्म पर तान किया। अल्लाह तो अपने नबी को हर बात बता देता है क्योंकि मुत्तले अलल गैब है। अब ऊँटनी गुम हो गई, वो कस्बा गुम हो गई, 3 दिन तलाश करते रहे। फिर मुनाफिक इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जनाब आपस में देखा, जमीन आसमान की खबर देते हैं और बताते हैं कि जनाबे वाला ये फला मुझे पता है, मुझे जमीन का पता है, आसमान का पता है, मुझे जो है ना कलम के चलने की आवाज आती थी, मुझे जनाब सूरज के जो सजदे करता था उसकी आवाज आती थी। देखा ऊँटनी को तो 3 दिन हो गए गुम हुए, ये तो पता नहीं कि ऊँटनी कहाँ खड़ी है। बस जब उन्होंने ये कहा, आपस में ये बात की, अल्लाह ने अपने नबी को इतला दी। बस ये बात याद रखना है, अल्लाह इतला देता है। मुत्तले अलल गैब का माना यह है कि जिसको अल्लाह इतला दे। जाती इल्म महबूब के लिए नहीं समझना,
محبوب کو اللہ نے عطا کیا، مطلع الغیب ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس سے نہیں ہٹنا کبھی، یاد رکھنا۔ اب جناب والا اللہ نے اطلاع دی، محبوب یہ جو منافق ہیں یہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں، آپ اپنے لب ناز کو ذرا جنبش دیجئے، ان کو بتائیے کہ اونٹنی کہاں کھڑی ہے، بتانے والا تو خدا ہے، اور ارشاد فرمانے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے جاؤ اے ابو بکر عمر، جاؤ فلاں جگہ پر فلاں وادی میں میری اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی اور اس کی گردن ایسے ہوئی پڑی ہے، جاؤ اس کو لے آؤ۔ اب صحابہ جاتے ہیں، اونٹنی کو لے آتے ہیں، جس طرح جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسی طرح اونٹنی کھڑی تھی۔ جب لے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا، آقا جب آپ کو پتا تھا، جب اللہ نے آپ کو اطلاع دی تھی تو جانا آپ نے 3 دن کیوں خاموشی اختیار فرمائی؟ تو آپ نے بڑا قیمتی جملہ فرمایا 3 دن تم تلاش کرتے رہے، تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی کچھ نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا عمر اگر ہم پہلے دن بولتے پھر عاشق اور منافق کا پتہ کیسے چلتا؟ اور جب میرے آقا نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے میرے علم پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا نہیں مطلب اے گال کہنا ہے حضور، اے جلے منافق پکڑی نہیں نا میں تو سے سمجھے نہیں گال کو، ہاں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم جب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ محبوب ان کا عذر قبول نہ کرنا یہ کافر ہوگا ایمان لانے کے بعد۔ تو اب اطلاع دے خدا، اطلاع وصول کرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہے آپ مطلع الغیب نہیں، پتہ ہی کسی بات کا نہیں، وہ کس کے خلاف بات کر رہا ہے؟ بولے ذرا سوچیں تو صحیح نا، وہ اللہ کے۔ اچھا پھر آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیں علوم غیبیہ میں کون سے علوم غیبیات ہیں یا کون سے جو ضروریات دین آپ کے لیے، جو قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ اس کی تیاری کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علمی بات ہے، یہ امانات علماء کے لیے، آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جب بھی بیٹھیں یہی کہا کریں کہ محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، لسان اللہ والی زبان ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا چہرہ ہے۔ آپ ہر وقت قرآن پڑھتے رہیں، قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں، آپ کا ایمان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، قبر بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ بلکہ علوم غیبیہ کو دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہوئے، جیسے طبقات واقدی کے اندر کتاب المغازی میں امام واقدی نے لکھا، شواہد النبوت کے اندر بھی ہے، دلائل النبوت کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب جنگ بدر میں تشریف لے گئے نا، اب یہ ماحول یہ تھا کہ ادھر سے 313 لوگ تھے، ادھر سے جناب والا 1000 کا لشکر تھا۔ اب انہوں نے تو ریت کے اوپر جا کے خیمے لگوائے میرے آقا علیہ السلام نے، اور وہ چٹیل میدان میں تھے۔ تو یہ قباس بن اشیم نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا یار یہ لڑنے کے لیے تو آ گئے ہیں، ان کو پتہ تو کسی بات کا ہے نہیں، یہ جنگ کے یہ مغازی کے اصول ہی نہیں جانتے۔ اعتراض کیا، ان کو کیا پتہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بارش ہو جائے گی، یہ جب دلدل اور کیچڑ میں پھنس جائیں گے، اور جب ریت کے اوپر بارش آتی ہے تو وہ سیمیٹڈ ہو جاتی ہے اور پکی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہوا، پھر بارش ہوئی، وہ تو دھنسنے لگ گئے، اور پھر اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ جب وہ 5000 فرشتے ہیں انہوں نے مدد کی، تو صحابہ کہتے ہیں مدد بھی ایسے کی ہے کہ حضرت حارث بن دمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے ایک جگہ محبوب کو دیکھا، میں قریب ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کدھر ہے؟ میں نے کہا حضور ان کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ فرمایا اچھا، فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کہتے میرے دل کو تسلی ہوئی، میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ڈھونڈنے جب نکلا تو ان کے گرد 7 مشرکین قتل ہوئے پڑے تھے۔ میں نے کہا یار یہ 7 تو نے اکیلے نے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے 2 قتل کیے، 5 کو پتہ نہیں کون کر گیا۔ کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحیح فرمایا، یہ فرشتے مدد کر رہے ہیں۔ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی نا، فرشتے مدد کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں؟ تو قباس بن اشیم کہتے ہیں میں نے کہا ان کو لڑنے کا سلیقہ نہیں، یہ لڑنے کے لیے آ گئے، یہ کیسے جنگ کریں گے، یہ تو آج مسلمان جو ہے نا بری طرح شکست کھائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی فرشتے آ گئے، انہوں نے خوب ہماری سروس کی۔ اس کے بعد نا جو بھاگنے والے تھے ان میں سے آگے میں تھا۔ تو قباس بن اشیم کہتے جب میں بھاگا تو بھاگنے والوں میں آگے میں تھا۔ جب میں گیا نا تو میرے منہ سے نا ایک جملہ نکلا، میں نے خدا کی قسم یہ کسی کو نہیں بتایا، میں نے کہا کافرو
मुशरिक हो तुम तो बड़ी बड़ी डींगे मारा करते, तुम तो औरतों से भी बदतर निकले। और भागता भी मैं जा रहा हूँ, भागने वालों में भी मैं सबसे आगे हूँ। मैंने कहा तुम तो बदतर निकले, हमें बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे, तुम तो काफिरों से, तुम औरतों से बदतर हो। अब ये मैंने कहा भूल गया। वक्त गुजरता गया, फिर जंगें होती रही, मैं शरीक होता रहा। जब फतह मक्का हुआ, एक दिन मैं आका के करीब हो गया। गुजरा ना, मेरे दिल में बड़ा बुग़्ज़ था, मैं महबूब अलैहिस्सलाम को देखना पसंद नहीं करता था। जैसे अचानक मैं सामने आया, मेरे आगे में कुबास बिन अश्यम इधर आओ। मैं जब करीब गया, फरमाया सुनाओ, बदर वाले दिन जब भाग रहे थे क्या कह रहे थे? बदर वाले दिन जब भाग रहे थे क्या कह रहे थे? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। फरमाया वो क्या कह रहे थे? और तू से बदतर निकलो, जरा बताओ तो सही ना। तो कहते जैसे ही महबूब ने ये जुमला फरमाया तो मैंने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, आप सच फरमा रहे हैं। मैंने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, आका मुझे कलमा पढ़ा दे, क्योंकि आपके अलूम गैबिया को देख के आज मेरा ईमान, मुझे दिल करता है मैं मुसलमान हो जाऊं, और मेरा ईमान लाने को दिल करता है कि जो नबी अपने दुश्मनों के दिल की कैफियत से इतना वाकिफ है, वो अपने उम्मतियों की दिल से कैफियत से कितना वाकिफ होगा। हवाला मैंने दिया किताबों का, पढ़ लीजिएगा, जेर से जबर, आपको कभी कोई गलती नहीं मिलेगी। तो कुबास बिन अश्यम कहते हैं मैं सिर्फ ईमान इस वजह से लाया कि महबूब को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है। आप मुत्तले अलल गैब हैं। मैं हैरत में जाता हूं कि काफिरों का कुफ्र, मुशरिकीन का शिर्क टूटा इस बात से कि अल्लाह ने नबी को मुत्तले अलल गैब बनाया, और तो मुसलमान होकर इल्म गैब के मुताल्लिक सवाल करते। जरा ईमान को जांचो सही, जरा बैठो सही, किस सिमत चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और फिर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, सही बुखारी में, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी। सुहेल बिन अमर एक शायर था जो कलाम पढ़ पढ़ के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह महबूब की तनकीस किया करता था। एक दिन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि ये ऐसे करता है, तो आपने अर्ज किया, आका आप इजाजत दे मैं जाके सुहेल बिन अमर के दांत तोड़ दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको किसी के दांत तोड़ने की जरूरत नहीं, सुहेल बिन अमर के दांत तोड़ने की जरूरत नहीं। ऐ फारूक आज़म याद रखना, एक वक्त वो आएगा कि तू बैठा मदीने में होगा और कह रहा होगा मेरा दिल करता मैं सुहेल बिन अमर पे कुर्बान हो जाऊं। महबूब ने यह खबर दी, तू ये कहेगा मेरा दिल करता है मैं सुहेल बिन अमर पे कुर्बान हो जाऊं, तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी के दांत तोड़ने की जरूरत नहीं। कहा वक्त गुजरता गया, यही सुहेल बिन अमर मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद काफी अरसा वक्त गुजरता गया। फिर जब जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, हम पर गम का पहाड़ टूटा, लोगों के दिलों पर पर्दे आ गए। कोई गम की कैफियत में मुब्तला होकर किसी पर सख्ते का आलम तारी हो गया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार निकाल ली, फरमाया जो कहेगा मेरा नबी दुनिया से चला गया, फौत हो गया, तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा। उस वक्त अगर किसी हस्ती ने लोगों को संभाला है तो उनका नाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा देने के बाद लोगों को तसल्ली दी, वो गम की कैफियत से बहर आए। जब इस कैफियत से बहर आए ना, तो हजरत फारूक आज़म ने सवाल किया, लोगों को मक्के वालों की खबर बताओ, हम में तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और उन्होंने हमें हमारे दिलों पर दस्ते तसल्ली रखा। खुतबे इरशाद फरमाए, हम तसल्ली में आ गए, तो मक्के वालों पर क्या गुजरी जब उनको खबर मिली है सरकार के ज़हरी विसाल की। तवज्जो है आपकी। तो सरकार ने जब पर्दा फरमाया है तो मक्के वालों पर क्या गुजरी, तो लोगों ने कहा जो खुतबा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेऐन ही वही खुतबा सुहेल बिन अमर ने मक्के में इरशाद किया, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए, लोगों को तसल्ली हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का भी एक पहलू निकलता है, इमामत का भी पहलू निकलता है। याद रखना, खिलाफत की तरतीब जैसे है ना, और अच्छा मुझसे कोई पूछे ना आप हजरत सिद्दीक़ अकबर को क्यों अफजल समझते, मैंने कहा मैं मौला अली के कहने पे समझता। आपने फरमाया जो नबियों के बाद सबसे अफजल जो जाते वो सिद्दीक़ अकबर है, फिर हजरत उमर है, फिर उस्मान गनी, और हजरत अली ने क्या फरमाया, उठाए मुस्नद अहमद, फरमाया जो मुझे शेखैन करीम से अफजल समझेगा मैं उनको 80 कोड़े लगाऊंगा। वो मुफ्तरी है, उन्होंने मुझ पर इफ्तरा किया है। अब्दुल बशर बादल अंबिया बेताकीक कौन है? हाँ जी, ये याद रखें, ये कवालियां सुन सुन के ना दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर है, अकीदा नहीं बिगाड़ना। हजरत अली का चौथा नंबर है, सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, अकीदे भी याद रखा कर।
سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ تو حضرت سہیل بن عمر کے بارے میں جب یہ اطلاع ملی، اچھا یہ پہلو یہ بھی لگتا ہے، امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا باہوش و حواس ہونا۔ تو اس وقت اگر کوئی شخصیت باہوش و حواس تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو نہیں ماننا کہ جی وہ سیاسی خلیفے تھے، روحانی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، محبوب نے مصلی پہ کھڑا کیا، ہم نے مان لیا بس۔ اچھا یہاں ایک اور بھی نکتہ ہے، حضرت سنیں گے دعا دیں گے۔ تو میں اگلے دن عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا، میری نظر میں یہ بات پہلی دفعہ گزری، پڑھی ہوگی یاد نہیں تھی، لیکن مجھے بڑی لذت ہے، میں کہتا ہوں آپ کو بھی شیئر کر دوں قبلہ۔ اچھا میرے آقا علیہ السلام نے جب آپ جو ہے بیمار تھے ظاہری طور پہ، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا میرے آقا چاہتے تو فرماتے ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ، اور خود فرماتے ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، آپ کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عینی فرماتے رحمت اللہ علیہ، فرماتے بات دراصل یہ ہے میرا فرمان بھی ہو جائے، صحابہ کا اجماع بھی ہو جائے کہ اس مصلی کے قابل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت صدیق اکبر کے لیے میں اپنا فرمان بھی بتا دوں اور صحابہ کا اجماع بھی بتا دوں کہ میرے بعد اگر میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت عقیدہ دیا ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم ہر نبی کی نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب پتہ چلا کہ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، آج عمر ابن الخطاب کا دل کرتا ہے اپنے آپ کو قربان کر دے سہیل بن عمر کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ دوسری کتب کے اندر بھی ہے۔ قاضی عیاض نے شفاء شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی، میں منوان ویسے بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چراتے چراتے نا اس نے دیکھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آ جاتا ہے، وہ بکری اٹھا لیتا ہے۔ جیسے بکری اٹھاتا ہے نا، تو یہ جو چرواہ ہے یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا مال تھا، اس کی بکری تھی، جب یہ دوڑا نا اس کو لینے کے لیے تو اس کے منہ سے جا کے بکری، اس نے بھیڑیے کی منہ سے بکری کھینچی چرواہے نے، اب وہ بیٹھ گیا اور انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا حیرت ہے، میرے منہ سے میرا شکار کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو یہ چرواہ کیا کہتا ہے، حیرت ہے کہ آج یہ بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو بھیڑیا کہتا ہے تو اس سے ایک اور تجھے عجیب تر بات نہ بتاؤں، عجیب تر بات نہ بتاؤں۔ کہنے لگا بتاؤ، کہتے وہ امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں، اعلان نبوت کر دیا ہے محبوب علیہ السلام نے، وہ سچے نبی ہیں جو ماضی کی خبر بھی جانتے ہیں، حال کی خبر بھی جانتے ہیں، مستقبل کی خبر بھی جانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا کو پتہ لگے تو آپ کو آج تک پتہ ہے کہہ نہیں، تو بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ اچھا بھیڑیا جو کہہ رہا ہے کہ وہ خبر جانتے ہیں، تو وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ نے بتایا تو جانتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شفا دے گا؟ تو جو ڈاکٹر کی شفا کی امید لے کے جائے گا وہی تو مشرک ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ نہ چاہے ڈاکٹر کی دوائی میں بڑا اثر ہے، اللہ نہ چاہے یہ دوائی دیتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، وہ بےایمان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ تو صرف ڈاکٹر کے بعد دوائی لینے کے لیے جا رہے ہیں، شفا تو اللہ دے گا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب وہ بھیڑیا کہتے ہیں عجیب بات ہے، اس سے بھی عجیب تر بات بتا دوں، وہ نبی اعلان نبوت کر چکے ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل کی خبر جانتے ہیں۔ اب جب بھیڑیے نے یہ تبلیغ کی نا کہ محبوب جانتے ہیں، تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ جس کی نبوت کی گواہی جانور دیں اور جن کے علوم غیبیہ کے بارے میں جانور بتائیں، تو دل تو میرا بھی کرتا ہے میں جا کے کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک چرواہ ہوں اور یہ بکریاں اور کوئی بندہ ہے نہیں، میں چوکیدارہ کسی کے ذمہ لگا دوں وہ میری جانوروں کی راکھی کرے اور میں جا کے کلمہ پڑھوں۔ بھیڑیا کہتے ہیں میں کرتا ہوں، تو جا کلمہ پڑھا۔ بھیڑیا کہتے ہیں میں چوکیدارہ کرتا ہوں، تیری بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں، جا کلمہ پڑھ کے آ۔ اس نے کہا تیرا کام تو ہے کھانا،
تو کیسے چوکیداری کرے گا؟ کہا جو نبی کا وفادار ہو جاتا ہے اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک دفعہ تم نبی سے وفا کر کے تو دیکھو، تم جو ہے نا وفا کرو، تم یہ میں کھڑا ہوں، تم جاؤ جا کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے آؤ۔ اب وہ بھاگا آتا ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قاضی عیاض مالکی نے لکھا، فرمایا جب اس نے آ کے یہ بات بتائی نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک منٹ ٹھہر جا، کلمہ بعد میں پڑھائیں گے، پہلے میرے صحابہ کو اکٹھا کرو۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تجھے بھیڑیے نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوری رداد سنائی، آقا یہ بات ہوئی ہے، اس طرح بھیڑیے نے کہا ہے۔ محبوب خوش ہوئے، تو پتہ چلا آپ کی علوم غیبیہ کی کوئی بات کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ آپ خوش ہوئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ایسے نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس ریوڑ کے پاس آتے ہیں، آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا اسی طرح کھڑا ہے، چوکیدارہ کر رہا ہے۔ کھڑا کس کے نام پہ تھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ جناب کھڑا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ چروائے اپنی بکریاں پوری کر لے، گنتی کر لے۔ بکریاں پوری کی، گنتی پوری تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اس نے ہمارے نام کا جو ہے نا اعلان کیا ہے، علوم غیبیہ بتائیں، تقریر کیا ہے، اور تجھے ایمان کے لیے اس نے جو ہے سبق دیا ہے، سمجھایا ہے، تو ایک بکری اس کو کھلا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہیں، اب یہ اس پر اور دلائل دوں یا اور کافی ہے اتنا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ ویسے تو آج کل نا سائنس نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، جس چیزوں کا لوگ انکار کرتے تھے نا محبوب علیہ السلام کی کسی عظمت کا، سائنس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ مثلا وہ کتابیں آج بھی میرے پاس موجود ہیں، لوگوں نے لکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی کسی کو علم نہیں۔ میرے پاس ہیں یہ کتابیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عطا ہی بھول جاتے ہو تم۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا، الٹرا ساؤنڈ پیدا ہو گیا، اب لمبی لمبی داڑھی ہے، اور جا کے پوچھتے ہیں جناب بتاؤ بیٹا ہے کہ بیٹی؟ بھائی تم نبی کے علوم غیبیہ پر کتابیں لکھو ان کے رد میں، اور جب اپنی باری آئے تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کرو چھوئے رے کہ چھوا رہے، انگلے نہیں لگتا تو کو۔ پھر انہوں نے کتابیں لکھی کہ جناب والا بارش کا علم کسی کو پتہ نہیں، پھر ماک میں موسمیات بن گیا، وادن پوتر خیال کرے جنا فنکشن کراؤنے دے گی نا نیٹ تے کتنی بارش تا امکان تک ہے نہیں سمجھ آئی۔ نیٹ کو تو سب کچھ بند نہیں کھڑے ہوئے، اپنے نبی دا انکار کریں بل کتاباں۔ اچھا ایک مستشرق نے کتاب لکھی، اس نے کہا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کرامن کاتبین کندھوں میں بیٹھ کر کیسے سارا کچھ لکھتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، انہی سے اللہ نے ایسا کیمرہ بنوایا کندھے پہ رکھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو جب بھی کوئی انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا لوگوں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو قبر میں اور سلام آپ پڑھیں اور پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت میں یہ تو اختلاف ہے کہ یہاں سے پڑھو تو نہیں پہنچتا، وہاں پہنچتا ہے، لیکن اس کا کوئی امت میں اختلاف نہیں کہ نبی سنتے نہیں ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ انہوں نے کہا جی اتنی دور ایئر ٹائٹ قبر ہوتی ہے، ادھر سے سلام کرو تو کیسے جواب ملتا ہے؟ اور یہاں آپ کے دوست امریکہ میں ہیں، ادھر سے آپ موبائل ملاتے ہیں، وہ ایئر ٹائٹ جہاز کے اندر، اس کے اندر کار کے اندر بیٹھے آپ سلام کرتے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اچھا جی اتنی دور سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اب یہ آ گئی نا ویڈیو کالز، کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہو، آپ بیٹھے اس کو بات کر رہے ہو، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یارو آپ نے سائنس کو مان لیا ہے، سائنس سے افضل ہے، یہ تو مادیت ہے، اس سے آگے روحانیت، روحانیت سے نبوت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو بھی کوئی اعتراض کرے گا میرے آقا علیہ السلام کی عظمت پہ، اللہ ان کو بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیرتیں ہیں نا وہ اپنے محبوب کے لیے ہے کہ جو بھی اعتراض کرے اللہ فوراً خود ہی عطا فرما دیتا ہے، جواب دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی وہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے عاشقوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارا نبی ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، آ گئے تمہارے پاس، آ گئے تمہارے پاس
قوم سے مراد کون ہے؟ فرمایا ہی مخاطبۃ لجمیع العالم، سب ہیں جن کے پاس محبوب کا پیغام جاتا جائے گا، سمجھے محبوب آ گئے ہیں ان کے پاس۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اچھا، جتنے انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نبی نے کہا ہے کہ میرے آقا آئیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سب نے یہ خبر دی، حالانکہ آخر تک عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب وہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہ کہتے گئے کہ نبی آئیں گے، ہم کہتے ہیں نبی آ گئے۔ وہ بھی احمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہم بھی احمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا نبی وہ ہے جن کی بشارات آنے کی ہر نبی اور رسول دیتے رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہیں انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا یار مجھے یہ بتاؤ، کبھی آپ بازار میں جا کے آوارہ لوگوں کے پاس بیٹھے، کسی نے کہا یہ بدعت ہے؟ کبھی آپ کو ایمان سے بتائیں کسی نے ٹوکا یہاں نہ بیٹھا کرو؟ لیکن اگر نبی کے ذکر میں آ کے آپ قرآن، اس میں مجھے کوئی بتائے تلاوت کلام مجید حرام ہے؟ نعت خوانی، درس قرآن، درس حدیث، تو محفل میلاد میں یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سیرت النبی کا جلسہ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو میلاد النبی کا جلسے کا نام دیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو ذکر مصطفیٰ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، عزت رسول کانفرنس کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بات تو سب ہی ایک ہے کہ بات تو یار کی کرنی ہے نا، سرکار کی بات کرنی ہے، اور کس کی بات کرنی ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ سرکار کی ہی بات کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں قبر میں بھی چھٹکارا اسی نام سے ہوگا۔ 3 سوال پوچھے جائیں گے، اب تو آپ کو یاد ہی ہوگے 3 کے سوال، یاد رکھنا 3 سوال کو یاد رکھنے کے لیے ذہانت کی ضرورت نہیں، اچھے عقیدے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، مرنے والے منافق ہوں تو آگے پوچھے جائے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہتے لا ادری لا ادری لا ادری۔ عاشق ہو تو پہچان لیتے ہیں، اور اس سے بھی آگے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں میں خود فرماؤں گا ہاں ہاں میرا امتی ہے، مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے۔ تو عقیدے کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ عقیدے پر مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک، آپ کہیں گے آج مشکوٰۃ شریف کو شاید رٹا لگا کے آئے، نہیں، ساری الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ آپ حدیث پڑھیں، سند پڑھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہاں جی، ایسے نہیں ہے بھئی ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حدیث حسن ہے، حسن لذاتہ ہے، حسن لغیرہ ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، شاذ ہے، غریب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ایسا نہیں۔ عزیزان محترم، عقیدے پر ایک حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، ایک بندہ فوت ہوا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اس کے عمل اچھے نہیں تھے، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ جانتا ہو کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آقا میں نے یہ دیکھا ہے فلاں جنگ کے موقع پر اس نے خیمے کے بغیر پہرا دیا تھا۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ جب کوئی فوجی سرحدوں پر چوکیدارہ کرتا ہے یا دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو ثواب لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر خیمہ بھی جانے کائنات کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا تشریف فرمائے، یہ بندہ جناب پہرا دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اس نے پہرا دیا، پہرا کیوں دے رہا ہے، اس پر بھی ایک بات چھپی ہے۔ ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا بات یہ اس کو محبت تھی تو نبی کے لیے چوکیدارہ کر رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ محبت تھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے جب فارغ ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر ابن الخطاب کو مخاطب کیا، فرمایا اے عمر، ہاں جنازہ پڑھا کے آپ نے دعا کی، اے اللہ لوگ کہتے ہیں اس کے عمل اچھے نہیں، تیرا نبی گواہی دیتا یہ جنت ہی ہے، تیرا نبی گواہی دیتا یہ جنت ہی ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا اے عمر ابن الخطاب، تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی عقیدہ اچھا ہوگا تو قبر میں کامیابی ہے۔ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، بے ادبی اور منافقت پر مبنی عقیدہ ہے، تو آپ کو نماز فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جائے گا تو اس کے پاس نماز آ جائے گی، روزہ آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گی۔ فرشتے کہیں گے ہاں یہ بھی کام آتے، پہلے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیسا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جانا کے بارے میں کہتا کیا تھا؟
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے عقیدہ اچھا رکھا کرو. میرے آقا نے تم سے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے تو علامہ سے پوچھتے تیرا عقیدہ کیڑا ہے پہلے دس وال سارے نال بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا میں ایک بات پرسوں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کوئی بندہ جھنڈا لگا لیتا ہے نا تو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو جھنڈا ہے نا یہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں تھوڑی سی. ابھی الیکشن کا دور ہے نا، کسی کے گھر پہ شیر والا جھنڈا لگا ہوا ہے، آپ نے جا کے اترایا، فتوی دیا کہ اس کو اتار دو. آپ کو پتہ یہ سیاسی بندہ کسی ایم این اے کا بندہ نکلا تو مصیبت بن جائے گی. تو شیر کا جھنڈا لگا ہوا ہو تو آپ کو پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. اگر تیر کا جھنڈا ہو تو وہ جو جھنڈا ہے وہ کسی سے تعلق کا اظہار شو کر رہا ہے. جھنڈا کسی سے تعلق کا اعلان کرتا ہے کہ میرا تعلق کس پارٹی سے ہے. تو یارو اگر آپ جھنڈا دیکھیں کہ شیر کا لگا ہوا ہے آپ کو اعتراض نہیں آتا، تیر کا لگا ہوا ہے تو آپ کو اعتراض نہیں آتا، بلے کا لگا ہوا ہے تو آپ نعرے لگاتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر کالا جھنڈا لگا ہوا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس مکتبہ فکر سے ان گھر والوں کا تعلق ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ جھنڈا ہی اس کا اظہار کر رہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے. تو باقی جھنڈے آپ قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی گنبد خضرا کے مکی کا جھنڈا لگا دے تو پھر آپ کو پوچھنے کی کیوں زحمت گوارا ہوتی ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ تو جیسے وہ جھنڈے کسی سے تعلق کا اظہار کرتے، یہ جھنڈا بھی کسی سے تعلق کا اظہار بتا رہے ہمارا تعلق جانے جانا سے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں جس کی بشارت سارے انبیاء اور رسول دیتے آئے؟ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جب حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا حق مہر میں 20 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہے. کبھی وقت ملا نا تو میں آپ کو 1 گھنٹہ اسی پر گفتگو کر کے بتاؤں گا کہ پہلے جب نسل انسانی چلی تو نبی پر درود پڑھنا کیوں حق مہر بنا تھا. یہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر میں نے کافی نوٹس تیار کیے، بڑی تحقیق کی ہے. اچھا، ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں جس کے بارے میں 2 حدیث ہیں. ایک یہ ہے کہ اسماء صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں درود خود سنتا بھی ہوں، درود پڑھنے والے کو دیکھتا بھی ہوں. اور دوسری حدیث ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو بندہ درود و سلام پڑھے وہ فرشتہ کہتا ہے سبز گنبد کے مکی فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا آپ پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے. تو اب امت میں لڑائی شروع ہو گئی. کسی نے کہا نہیں وہ خود سن دیں، کہیں آ کہ نہیں فرشتہ رسیں دے. میں نے تحقیق کی دونوں حدیث ٹھیک ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پھر مقام رسول ہے نا حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے اس میں سے ڈھونڈا کہ بھئی وجہ کیا ہے. انہوں نے دونوں کی جو ہے نا تعویل بڑی خوبصورت کی. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے اسماء و صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو پیار سے سب سے منہ موڑ کے محبوب کی طرف توجہ کر کے بیٹھا ہو نا، اللہ فرماتے محبوب آپ اس کو خود سنیں، یہ سب سے منہ موڑ کے آپ کے لیے بیٹھا ہے. اور جو بے خیالی میں درود پڑھ رہے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں اور درود بھی پڑھ رہے ہیں، فرمایا محبوب درود یہ بھی رد نہیں ہے مگر فرشتے کی ڈیوٹی یہ بتائے گا محبوب یہ فلاں نے اور فلاں کے بیٹے نے پڑھا ہے. لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے. ہم تو بابا فرید الدین کے ماننے والے ہیں. ان کو کسی نے تحفے میں ایک کینچی اور سوئی دی نا تو آپ نے فرمایا بیٹے یہ کینچی رکھو، یہ کاٹتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں، ہم تو سوئی والے ہیں، وہ ملاتی ہے، ہم تو ملانے والے ہیں، توڑنے والے نہیں. تو فرمایا وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے سبز گنبد کے مکی فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا آپ پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے. اچھا ایک بات تو مجھے بتائیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب ان سارے لوگوں سے کہہ دو میں سب کا رسول ہوں، میں سب کا الیکم جمیعا سب کا رسول ہوں. زمین کے رسول، آسمان کے، چرند پرند کے، حشرات الارض کے. یہی وجہ میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ بھی درست ہے، پر الف لام کیوں لگی ہے؟ آپ پھر حضرت کہیں گے پھر آپ گرامر پہ جوڑ جاتے ہیں، پھر کیا کریں مجبوری ہے، سمجھانا تو پڑتا ہے قبلہ. وَأَمَّا السَّائِلَ کیوں ہے، الف لام کیوں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین بھی ٹھیک ہے، الف لام کیوں ہے؟ تحفۃ المومن الموت، یہ الف لام لگتا کیوں ہے؟ اس کی 4 قسمیں ہیں، عہد ذہنی، عہد خارجی، استغراقی اور جنسی. تو یہ کچھ بتاتی ہے. فرمایا الف لام اس لیے لگائے محبوب آپ کے دروازے پہ صرف انسان نہیں جانور بھی آئیں گے اپنے پہ. اونٹ بھی کہے گا مجھ پر بھی ظلم ہوتا ہے،
دوسرے بھی آئیں گے محبوب آپ نے دینا ہے، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے محبوب اگر آپ نے نہ دیا شان ہے تو میں نے دی ہے، مجھ پر حرف اٹھے گا، آپ کے بعد جو بھی آتے آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو جب سب کے رسول ہیں تو پھر وہ جو دربار پہ آپ کی مزار پہ فرشتہ کھڑا ہے اس کے بھی تو ہوں گے رسول، بولو تو صحیح یار، اس کے بھی رسول، جبریل کے بھی رسول، میکائیل کے بھی، اسرافیل کے بھی، اسرائیل کے بھی۔ تو جو روزے پہ کھڑ کے بتا رہے آقا فلاں نے اور فلاں کے بیٹے نے آپ پہ درود پڑھا، اس کے بھی ہوں گے نا، پھر وہ تو محبوب کا امت ہی ہے نا۔ امتی کو سب کا پتہ ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار، پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو جو وہ فرشتہ وہاں کھڑا ہے اس کو پتہ ہے، اچھا سے آپ کا پتہ نہیں، آپ کے ابا جی کا بھی پتہ ہے۔ القول البدیع اٹھائیں، علامہ عبد الرحمن سخاوی نے لکھا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ صرف تمہارا اور تمہارے ابا جی کا نام لیتا ہے، کہا نہیں، وہ تمہارے 10 پشتوں کا نام لیتا ہے۔ القول البدیع رکھیو، لے آؤ، میں حدیث سناؤں تو آپ کو جرمانہ دوں گا۔ فرمایا وجہ کیا ہے کہ وہ فرشتہ آپ کا نام، آپ کے بابا کا نام، آپ کے دادا کا نام، پر دادا کا نام، لکڑ دادا کا نام، 10 نام لیتا ہے۔ اے سبز گنبد کے مکین، اے سبز گنبد کے مکین، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پر پوتا، آپ پر درود و سلام پڑھ رہے۔ فرمایا 10 پشتوں کے نام کیوں لیتے؟ فرمایا پتہ چلا اس کا نسب ٹھیک ہے۔ وہ فرشتہ روزے پہ کھڑے ہو کر جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کرتا ہے محبوب یہ فلاں 10 پشتوں تک تو اس کا نسب ٹھیک ہے، آگے بھی ٹھیک ہے، اس لیے 10 پشتوں کا نام لیتے، اس لیے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو امت میں درود و سلام کا کوئی منکر نہیں، محبوب کے امتیوں میں کوئی منکر نہیں، بعض فروعی مسائل میں اختلاف ضرور ہے مگر درود اور سلام کا کوئی منکر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام کا کوئی منکر نہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے 2 اسباب خود بیان کرتے حضرت عباس۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جب گھر سے چلنے لگے، ایک سونے کی اینٹ اپنی گھر والی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا یہ اگر میں چلا گیا، مر گیا تو پھر اس کو فلاں فلاں مصارف میں خرچ کرنا، اگر آ گیا تو میں خود ہی لے لوں گا۔ اب وہ اینٹ تھی سونے کی، چھپا کے دے آئے۔ اب یہ مکے کا واقعہ، محبوب مدینے میں جنگ بدر ہوئی، حضرت عباس قید ہو گئے، اب وہ قیدیوں میں شمار تھے۔ میرے آقا نے فرمایا چاچا اپنا حد فدیہ دے، تجھے آزاد کرے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ تو ہے آپ کا چچا غریب ہے، کچھ ہے نہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا چاچی کو جڑی سونے دی اٹ دے کے آئے ہو۔ نہیں سمجھ ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیونکہ بولا ایسے ہے کہ نا؟ فرمایا جو میری چچی جان کو اینٹ دے کے آئے ہیں، فرماتے فوراً میرا دل بدل گیا۔ میں نے کہا ہم مکے میں ہیں اور وہاں پہ نصیحتیں کر رہے ہیں اور میرے آقا مدینے میں دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی اینٹ کہاں چھپائی ہے، کہاں رکھی ہے۔ پردہ ہٹ گیا۔ اور دوسرا پھر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، فرماتے حضور میرے لیے یہ بات بھی کافی تھی، لیکن میں تو بچپن سے آپ کو نبی مانتا ہوں۔ کہا جی کیسے؟ فرمایا جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے نا، آپ کی انگلی سے چاند بھی اسی طرح جھولتا رہتا، آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ بھی نور، آپ کی کتاب بھی نور، آپ کے کھلونے بھی۔ تو میں تو اس وقت بھی مانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تجھ سے چچا ایک اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتا دوں، اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتا دوں؟ جی بتائیں۔ فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم عطر میں تھا تو اس وقت میں لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ تو جب میں ماں کے شکم عطر میں تھا، لوح محفوظ پہ قلم کے چلنے کی آواز سنتا تھا۔ پھر آپ دنیا میں تشریف لائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو جو نبی ماں کے شکم عطر میں رہ کر قلم کے چلنے کی آواز لوح محفوظ پہ سن سکتا ہے، وہ مزار کے اندر اپنے غلاموں کا درود اور سلام بھی سن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ پھر مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک تجلی نصیب ہوئی تھی تو وہ رات کو کالی چونٹی کو کالے پہاڑ پر اور کالی رات میں 30 میل کے فاصلے پہ دیکھ سکتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کالی چونٹی کو کالی رات میں کالے پہاڑ پر اور اندھیری رات میں دیکھ لیتے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نبی کو اللہ کی ایک تجلی نصیب ہو، وہ تو 30 میل پہ کالی چونٹی کو کالے
پتھر پر اور کالی رات میں دیکھ لے جس کو اللہ نے اپنے جمال جہاں آرا کا سارا دیدار کرایا ہو. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم، وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور ہم نے سفر بھی کرنا ہے، اور چونکہ مجھے تقریر اس وقت بھولنے لگ جاتی ہے جب سامنے والے بیٹھ کے نیند کرنا شروع کر. اور میں نے دیکھا ادھر سے بھی 2-4 آدمیوں نے جمائیاں لیا، ادھر سے بھی، تو میں نے کہا اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا. مجھے تو جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے خدا جانتا ہے. اتنا تکلیف اور شوگر کے درمیان جب میں اتنی تقریریں کرنے کے بعد جب چلتا ہوں چلا نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے جب سرکار کے ذکر کا تار چھڑتا ہے نا، محبت رسول پر جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور تھکاوٹ اس وقت آتی ہے جب آپ لوگ نیند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو ابھی یہاں سے نکلنا ہے، سویرے گورڈا شریف کے ساتھ پروگرام ہے، پھر رات کو چکوال ہے، اس سے پھر رات کو پھر چکوال ہے، پھر جنڈ، پھر رات کو پھر 2 اسلام آباد ہے. تو یہ اتنا پروگرام ہے کچھ یونیورسٹیز کے، کالجز کی، اتنی مصروفیات کے باوجود الحمدللہ میرے آقا کی نگاہ ہے. اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ درس قرآن کی مجلس ہو، درس حدیث کی مجلس ہو، تصوف کی مجلس ہو، الحمدللہ. بس اتنا میں کہوں گا، اپنے نبی سے وفا کریں، نبی کا جشن منائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا آپ کو. جشن منائیں، آپ جتنا دل کرتا ہے لیٹنگ لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، سب کچھ کرائیں، یہ مستحب ہے. لیکن اگر آپ نے نماز نہ پڑھی، اس سے میرے آقا خوش نہیں ہوئے. اگر آپ نے روزے نہ رکھے، یہ میں روزانہ کہتا ہوں نا آپ کو، گواہ نا اس بات کے، تو قیامت والے دن اس بات پر گواہی دینا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جشن پر بھی بات کرتے تھے، نبی کے مشن پر بھی بات کرتے تھے. اگر آپ نے صرف میلاد منایا، نماز نہ پڑھی، تو میرے آقا تمہارے میلاد منانے کو پسند نہیں کریں گے. اگر تم نے میلاد منایا، روزے نہ رکھے، تو تمہارا یہ سب بیکار. زکوٰۃ نہیں دی تو بیکار، اگر استطاعت ہو گئی حج نہیں کیا، سب بیکار. بہن بھائیوں کا حق کھا لیا، سب بیکار. قطع رحمی کی، قطع تعلقی کی، سب بیکار. تو نبی تب خوش ہوں گے جب نبی کا جشن بھی مناؤ، نبی کا مشن بھی مناؤ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.